دارالہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز۔ دارالہدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت شعور کا عطا کیا جانا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک بالارادہ باشعور مخلوق بنایا ہے۔ نیکی بدی، بھلا برا، اس میں تمیز کرنا، ان کے فرق کو جاننا اللہ تعالی کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی ترجیحات کا تعین کرے، دیکھے کہ دنیا کی زندگی وہ کس طرح سے بسر کرے گا، کیا اس کا فکر ہو، کیا اسے غم ہو، کس قسم کی سوچ میں وہ مبتلا، ہر وقت اس کی ذہنی مشغولیت کیا ہو، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو صلاحیت بخشی ہے کہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے، اچھا برا جان سکے، تو انسان کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنا اچھا اور برا اللہ تعالی کے بتلائے ہوئے طریق کے مطابق طے کرے۔ اپنی زندگی کی اہم ترین مصروفیتیں، اپنی سب سے زیادہ فکر کس چیز کو رکھے؟ انصاف کا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو راہ اس کے سامنے متعین کر دیں، اللہ تعالیٰ جو فرض منصبی اسے سونپ دیں، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی، اپنی بہترین صلاحیتیں اس منصب کے گرد استعمال میں لائے۔ ہمہ وقت وہ اس بات میں متفکر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کیا لگایا ہے اور میں اس ذمہ داری کو کس انداز میں بطریق احسن نبھا سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ امر واقع اس کے برعکس ہے۔ امر واقع جو ہے آج جسے ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، آپ اور ہم سب اس میں ماخوذ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری ساری سوچ بچار، ہماری زندگی کی سب سے بڑی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ ادنا دنیا جو ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل جمع کریں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی باشعور انکار نہیں کر سکتا کہ آج دنیا میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری دوڑ صرف دنیا کے گرد ہے کہ دنیا کس طرح سے بہتر حاصل کی جائے، دنیا کے وسائل، دنیا کے اسباب، یہ مادی زندگی جینے کے یہ ادنا کمزور سہارے جو ہے ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اعلیٰ اور اچھی شکل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو پریکٹس ہے، جو ہمارا معمول ہے وہ یہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم عطا کردہ صلاحیتوں کو غلط استعمال کر بیٹھے، ہماری سوچ اور فکر کے زاویے بدل جائیں، ہماری ساری صلاحیتیں صرف اس مادی دنیا، یہ جو مالی اسباب ہیں، ان کی تلاش میں صرف ہو جائیں۔ اللہم اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ ہمارا سب سے بڑا فکر اس زندگی میں کہیں دنیا کو نہ کر دے کہ ہم ہر وقت اسی سوچ و فکر میں مبتلا ہوں کہ ہائے گھر
بزنس، منڈیاں، کاروبار، تجارت، ان سب کی ترقیاں کیسے ہوں، ہم وسائل، مادہ، دولت کیسے جمع کریں. یا اللہ ہماری سب سے بڑی فکر کہیں یہ نہ بن کے رہ جائے ولا مبلغ علمنا، یا اللہ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ ہم علم جو کہ دریافتوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، علم جس سے ہم اللہ کی رضا کے حصول کے طریق جان سکتے ہیں، علم جس پر چل کے، جس کو سمجھ کے، جس سے روشنی حاصل کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مبلغ علم بھی یہ ادنا دنیا ہی بن کے رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر آپ کے یہ الفاظ ہوتے تھے دعا میں. اللہم، اے اللہ، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ ہمارے علم کی تان دنیا پر نہ ٹوٹے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوں، جو لکھ رہے ہوں، جتنی محنتیں، کوششیں، یونیورسٹیاں، لیکچر، صلاحیتیں ہم اپنی استعمال میں لا رہے ہوں، وہ صرف دنیا کے حصول، اس ادنا مٹی میں مل جانے والی جو گھٹیا چیز ہے، یہی کہ ہم ہو کے رہ جائیں. اللہ ہمیں اس عذاب میں مبتلا نہ کرے. حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخش دے، جس پر یہ عنایت ہو جائے کہ وہ اپنے سارے فکروں کو ترک کر کے ایک فکر جو ہے اس کو وہ لے کے کھڑا ہو جائے. من، وہ شخص، جعل الہموم ہما واحدا، جس نے اپنے سارے تفکرات کو بکھرے ہوئے منتشر پراگندہ ذہن کو مجتمع کر کے ایک فکر اسے دامنگیر ہو گئی، ہم آخرت ہی، کہ یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا جو موقع ہوگا اس میں سے میں کس طرح کامیاب نکلوں. جس نے یہ منزل پا لی، کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ رب العزت اسے دنیا کے جتنے تفکرات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کفایت کر جائیں گے، اس کی پوری پڑ جائے. اللہ اکبر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، معاشرے میں ایک یونٹ کو دیکھ لیں، والد کتنی بہترین صلاحیتوں کا حامل، عالم، پڑھا لکھا شخص، انگریزی، اردو، تعلیم ساری سے مزین ہے، بیٹے ہیں پڑھے لکھے ہیں، مگر دن رات کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے صرف یہ رہتی ہے کہ ہائے کوٹھی، بنگلہ، سٹیٹس، گھر بار کس طور بہتر ہو جائے. میرے بھائیوں، اس سے یہ معنی قطعا نہیں کہ اسلام دنیاوی زندگی گزارنے کے خلاف ہے، یا اسلام مسلمان کو دنیا میں ایک نکو قسم کی چیز بنا کے پیش کرتا ہے. قطعاً اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں اس انداز سے رہے کہ اہل دنیا اس پر ہنسیں، مذاق اڑائیں، اس کے پاس نہ گھر ہو، نہ لباس ہو، نہ در ہو. حاشا وکلا. اللہ رب العزت اس طالب علم کو اسلام پڑھائیں، اس کو بتلائیں کہ جو ہم نے تجھے پڑھایا ہے اس سارے خزانہ علم کو تو دنیا والوں پر نافذ کیسے کر سکے. ہمارے ادارے وہ دیوبند کے ہوں یا امرتسر روپڑ کے ہوں، وہ لاہور کے ہوں، کراچی کے ہوں، کسی بھی شہر کے ہوں، ہم نے لنگڑا ایک حصہ اسلام کا لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کی ہے. پورا کامل مکمل اسلام جو مسلمان کو صحیح معنوں میں اسلام کی عزت سے روشناس کر سکے، ہم نے کبھی اس کی تبلیغ نہیں. لوگ آتے تھے، ہم تبلیغ کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، ہم جلسہ کرتے تھے، ہم اچھی تقریر کرتے تھے، وہ واہ واہ کرتے تھے. ہم نے لائن آف ایکشن ان کو نہیں دی کہ صحیح جماعت کا صحیح نظام، اسلام کی عملی زندگی وہ کس طرح کھڑی ہوگی، غلبے کی راہ کیا ہوگی. ہم نے یہ سبق ان کو نہیں پڑھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو یا رسول اللہ کہتا وہ بھی دب گیا، جو آمین کہتا وہ بھی دب گیا، جو خلف الامام فاتحہ پڑھتا، جو 8 تراویح پڑھتا وہ بھی محکوم و غلام، جو 20 پڑھتا وہ بھی غلام و بے بس. اور جب کافر مارتا ہے تو سب کو لائن میں لگا کے، اللہ کی قسم اب دھمکی آتی ہے، ایک دھمکی، امریکہ ایک زبان سے دھمکی دیتا ہے، تمہارا یہ ریٹ بجلی کا ہم کو قبول نہیں، فوراً آپ کی وزارت پیداوار ریٹ بڑھانے پر آمادہ ہو. آنے والے دنوں میں 5 روپے کتنے پیسے پر یونٹ کا ریٹ رکھا جا رہا ہے. یہ امریکہ سرکار کی طرف سے یہ ریٹ دیا جا رہا ہے
یہاں کے وہ ذرا تھوڑی پس و پیش کو بعد کچھ کھا پی کر کچھ اقتدار کے لالچ میں وہیں پہنچے گے جہاں وہ لائے گا، اور جہاں جہاں وہ لے کے جائے گا جہنم پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے اسلام نہیں بخشا تو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ، بالکل فالو نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنا، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے اسلام کی نعمت سے محروم رکھا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، ہم فرد ہوں جماعت، پاکستان ہو 50 ملک، سارے کے سارے مل کر ہم یہودیوں کی ہر قسم کی اطاعت کرنے پر بے بس مجبور پابند ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ہماری اطاعتوں میں سے جبر کو نکال کر رضا کو ڈال رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آخر 50 سال پہلے کسی بھائی سے کہتے کوئی کہ داڑھی مونڈ لو تو وہ یقیناً استکراہ کرتا۔ 50 برس پہلے، 40 سال پہلے کسی بھی شخص کو یہ کہا جائے کہ تو اپنی داڑھی مونڈ دے، سر کو ننگا کر دے، اپنی شلوار کو پینٹ سے بدل لے، اپنی ثقافت کو انگریزی سے بدل لے، وہ یقیناً کراہت کرتا تھا۔ مگر آج ہم سارے طوعاً قبول کرتے۔ رضامندی سے ہم اس سسٹم کو لے کے چلیں۔ آج مسلمان یہاں پہنچا ہے کہ پردے کے احکام سے مسلمان خود بھاگتا ہے۔ اسلامی آداب ثقافت مسلمان خود ترک کرتا ہے۔ یہ غلامیوں کا منطقی نتیجہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے احباب میں اسلام کی تڑپ، اسلام کے بارے میں ایک حمیت اور حماس کا جذبہ پیدا کریں۔ غیرت اگر اسلامی دل میں نہیں ہے، خدا کی قسم جتنے اعمال آدمی کر لے گا کوئی اثر ان کا نہیں ہوگا۔ اگر اسلام کی حمیت اور غیرت اور تصادم کا جذبہ نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اس کی شریعت منسوخ و باطل ہے، میرا نظام حق و لاگو ہے، اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نمازیں اور روزے ساری چیزیں بیکار ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے۔ جمعہ سبق ہوتا ہے، سبق، درس۔ یہ کوئی خطابت کے مقابلوں کا اجتماع نہیں ہوتا، نہ یہ میٹھے میٹھے سر بتلانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک عید کا سا دن رکھا ہے۔ آئیں اجتماع کی شکل میں سبق سیکھیں، اپنی جو دھند ہے، جو میل کچیل ہے، اس کو صاف کریں، اسلام کے بارے میں تصور کو نکھاریں، تبدیلی کے ساتھ لوٹے مسلمان جب جمعہ پڑھ کے نکلے سمجھ لے کہ ہاں میرا جمعہ قبول ہوا ہے، اور اگر جیسا آیا تھا ویسا ہی ٹس سے مس نہ ہو، نہ ہلے نہ جلے، وہیں کا وہیں کھڑا ہو، تو کم از کم یقین کر لے کہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ بالکل ٹوٹا۔ ہمارے دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز۔ دار الہدا قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں۔ اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ پتہ: شیخ ہندی مارکیٹ، باٹی چوک، لاہور۔ فون نمبر 76395557، موبائل نمبر 03-094-80166۔ جس طالب علم کو اسلام پڑھائیں، اس کو بتلائیں کہ جو ہم نے تجھے پڑھایا ہے اس سارے خزانہ علم کو تو دنیا والوں پر نافذ کیسے کر سکے۔ ہمارے ادارے وہ دیوبند کے ہوں یا امرتسر روپڑ کے ہوں، وہ لاہور کے ہوں، کراچی کے ہوں، کسی بھی شہر کے ہوں، ہم نے لنگڑا ایک حصہ اسلام کا لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کی ہے۔ پورا کامل مکمل اسلام جو مسلمان کو صحیح معنوں میں اسلام کی عزت سے روشناس کر سکے، ہم نے کبھی اس کی تبلیغ نہیں۔
لوگ آتے تھے، ہم تبلیغ کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، ہم جلسہ کرتے تھے، ہم اچھی تقریر کرتے تھے، وہ واہ واہ کرتے تھے. ہم نے لائن آف ایکشن ان کو نہیں دی کہ صحیح جماعت کا صحیح نظام، اسلام کی عملی زندگی وہ کس طرح کھڑی ہوگی، غلبے کی راہ کیا ہوگی. ہم نے یہ سبق ان کو نہیں پڑھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو یا رسول اللہ کہتا وہ بھی دب گیا، جو آمین کہتا وہ بھی دب گیا، جو خلف الامام فاتحہ پڑھتا، جو 8 تراویح پڑھتا وہ بھی محکوم و غلام، جو 20 پڑھتا وہ بھی غلام و بے بس. اور جب کافر مارتا ہے تو سب کو لائن میں لگا کے اللہ کی قسم اب دھمکی آتی ہے، ایک دھمکی امریکہ ایک زبان سے دھمکی دیتا ہے، تمہارا یہ ریٹ بجلی کا ہم کو قبول نہیں، فوراً آپ کی وزارت پیداوار ریٹ بڑھانے پر آمادہ ہو. آنے والے دنوں میں 5 روپے کتنے پیسے پر یونٹ کا ریٹ رکھا جا رہا ہے. یہ امریکہ سرکار کی طرف سے یہ ریٹ دیا جا رہا ہے. یہاں کے وزراء تھوڑی پس و پیش کے بعد کچھ کھا پی کر کچھ اقتدار کے لالچ میں وہیں پہنچے گے جہاں وہ لائے گا، اور جہاں جہاں وہ لے کے جائے گا جہنم پیچھے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے اسلام نہیں بخشا تو اس کی اطاعت نہ کرنا. وَلَا تُطِعْ بالکل فالو نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنا. مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے اسلام کی نعمت سے محروم رکھا. آج دیکھ لیجیے آپ، ہم فرد ہوں، جماعت ہوں، پاکستان ہو، 50 ملک، سارے کے سارے مل کر ہم یہودیوں کی ہر قسم کی اطاعت کرنے پر بے بس، مجبور، پابند ہیں. اور وہ آہستہ آہستہ ہماری اطاعتوں میں سے جبر کو نکال کر رضا کو ڈال رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آخر 50 سال پہلے کسی بھائی سے کہتے کوئی کہ داڑھی مونڈ لو تو وہ یقیناً استکراہ کرتا. 50 برس پہلے، 40 سال پہلے کسی بھی شخص کو یہ کہا جائے کہ تو اپنی داڑھی مونڈ دے، سر کو ننگا کر دے، اپنی شلوار کو پینٹ سے بدل لے، اپنی ثقافت کو انگریزی سے بدل لے، وہ یقیناً کراہت کرتا تھا. مگر آج ہم سارے طوعاً قبول کرتے. رضامندی سے ہم اس سسٹم کو لے کے چلیں. آج مسلمان یہاں پہنچا ہے کہ پردے کے احکام سے مسلمان خود بھاگتا ہے. اسلامی آداب ثقافت مسلمان خود ترک کرتا ہے. یہ غلامیوں کا منطقی نتیجہ ہو. میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے احباب میں اسلام کی تڑپ، اسلام کے بارے میں ایک حمیت اور حماس کا جذبہ پیدا کریں. غیرت اگر اسلامی دل میں نہیں ہے، خدا کی قسم جتنے اعمال آدمی کر لے گا کوئی اثر ان کا نہیں ہوگا. اگر اسلام کی حمیت اور غیرت اور تصادم کا جذبہ نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اس کی شریعت منسوخ و باطل ہے، میرا نظام حق و لاگو ہے، اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نمازیں اور روزے ساری چیزیں بیکار ہیں. میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے. جمعہ سبق ہوتا ہے، سبق، درس. یہ کوئی خطابت کے مقابلوں کا اجتماع نہیں ہوتا، نہ یہ میٹھے میٹھے سر بتلانے کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک عید کا سا دن رکھا ہے. آئیں اجتماع کی شکل میں سبق سیکھیں، اپنی جو دھند ہے، جو میل کچیل ہے، اس کو صاف کریں، اسلام کے بارے میں تصور کو نکھاریں، تبدیلی کے ساتھ لوٹے. مسلمان جب جمعہ پڑھ کے نکلے سمجھ لے کہ ہاں میرا جمعہ قبول ہوا ہے، اور اگر جیسا آیا تھا ویسا ہی ٹس سے مس نہ ہو، نہ ہلے نہ جلے، وہیں کا وہیں کھڑا ہو، تو کم از کم یقین کر لے کہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ بالکل ٹوٹا. ہمارے دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز. دار الہدا قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں. اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب دستیاب ہیں. پتہ: شیخ ہندی مارکیٹ،
باٹی چوک لاہور۔ فون نمبر 76395557، موبائل نمبر 0309480166۔ جس طالب علم کو اسلام پڑھائیں اس کو بتلائیں کہ جو ہم نے تجھے پڑھایا ہے اس سارے خزانہ علم کو تو دنیا والوں پر نافذ کیسے کر سکے۔ ہمارے ادارے وہ دیوبند کے ہوں یا امرتسر روپڑ کے ہوں، وہ لاہور کے ہوں کراچی کے ہوں، کسی بھی شہر کے ہوں، ہم نے لنگڑا ایک حصہ اسلام کا لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کی ہے۔ پورا کامل مکمل اسلام جو مسلمان کو صحیح معنوں میں اسلام کی عزت سے روشناس کر سکے، ہم نے کبھی اس کی تبلیغ نہیں۔ لوگ آتے تھے ہم تبلیغ کرتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے ہم جلسہ کرتے تھے، ہم اچھی تقریر کرتے تھے، وہ واہ واہ کرتے تھے۔ ہم نے لائن آف ایکشن ان کو نہیں دی کہ صحیح جماعت کا صحیح نظام، اسلام کی عملی زندگی وہ کس طرح کھڑی ہوگی، غلبے کی راہ کیا ہوگی، ہم نے یہ سبق ان کو نہیں پڑھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو یا رسول اللہ کہتا وہ بھی دب گیا، جو آمین کہتا وہ بھی دب گیا، جو خلف الامام فاتحہ پڑھتا، جو 8 تراویح پڑھتا وہ بھی محکوم و غلام، جو 20 پڑھتا وہ بھی غلام و بے بس۔ اور جب کافر مارتا ہے تو سب کو لائن میں لگا کے مارتا۔ اللہ کی قسم اب دھمکی آتی ہے، ایک دھمکی، امریکہ ایک زبان سے دھمکی دیتا ہے تمہارا یہ ریٹ بجلی کا ہم کو قبول نہیں، فوراً آپ کی وزارت پیداوار ریٹ بڑھانے پر آمادہ ہو۔ آنے والے دنوں میں 5 روپے کتنے پیسے پر یونٹ کا ریٹ رکھا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ سرکار کی طرف سے یہ ریٹ دیا جا رہا ہے۔ یہاں کے وہ ذرا تھوڑی پس و پیش کے بعد کچھ کھا پی کر کچھ اقتدار کے لالچ میں وہیں پہنچے گے جہاں وہ لائے گا، اور جہاں جہاں وہ لے کے جائے گا جہنم پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کو ہم نے اسلام نہیں بخشا تو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ وَلَا تُطِعْ بالکل فالو نہیں کرنا، اطاعت نہیں کرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کو ہم نے اسلام کی نعمت سے محروم رکھا۔ آج دیکھ لیجیے آپ، ہم فرد ہوں جماعت ہوں، پاکستان ہو 50 ملک، سارے کے سارے مل کر ہم یہودیوں کی ہر قسم کی اطاعت کرنے پر بے بس مجبور پابند ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ہماری اطاعتوں میں سے جبر کو نکال کر رضا کو ڈال رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آخر 50 سال پہلے کسی بھائی سے کہتے کوئی کہ داڑھی مونڈ لو تو وہ یقیناً استکراہ کرتا۔ 50 برس پہلے، 40 سال پہلے کسی بھی شخص کو یہ کہا جائے کہ تو اپنی داڑھی مونڈ دے، سر کو ننگا کر دے، اپنی شلوار کو پینٹ سے بدل لے، اپنی ثقافت کو انگریزی سے بدل لے، وہ یقیناً کراہت کرتا تھا۔ مگر آج ہم سارے طوعاً قبول کرتے، رضامندی سے ہم اس سسٹم کو لے کے چلتے۔ آج مسلمان یہاں پہنچا ہے کہ پردے کے احکام سے مسلمان خود بھاگتا ہے۔ اسلامی آداب ثقافت مسلمان خود ترک کرتا ہے۔ یہ غلامیوں کا منطقی نتیجہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے احباب میں اسلام کی تڑپ، اسلام کے بارے میں ایک حمیت اور حماس کا جذبہ پیدا کریں۔ غیرت اگر اسلامی دل میں نہیں ہے، خدا کی قسم جتنے اعمال آدمی کر لے گا کوئی اثر ان کا نہیں ہوگا۔ اگر اسلام کی حمیت اور غیرت اور تصادم کا جذبہ نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اس کی شریعت منسوخ و باطل ہے، میرا نظام حق و لاگو ہے، اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم نمازیں اور روزے ساری چیزیں بیکار ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے۔ جمعہ سبق ہوتا ہے، سبق درس، یہ کوئی خطابت کے مقابلوں کا اجتماع نہیں ہوتا، نہ یہ میٹھے میٹھے سر بتلانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک عید کا سا دن رکھا ہے۔ آئیں اجتماع کی شکل میں سبق سیکھیں،
اپنی جو دھند ہے، جو میل کچیل ہے، اس کو صاف کرے، اسلام کے بارے میں تصور کو نکھارے، تبدیلی کے ساتھ لوٹے مسلمان جب جمعہ پڑھ کے نکلے سمجھ لے کہ ہاں میرا جمعہ قبول ہوا ہے، اور اگر جیسا آیا تھا ویسا ہی ٹس سے مس نہ ہو، نہ ہلے نہ جلے، وہیں کا وہیں کھڑا ہو، تو کم از کم یقین کر لے کہ اللہ کی طرف سے میرے ساتھ تعلق جو ہے وہ بالکل ٹوٹا ہمارے۔ دارالہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز۔ دارالہدا، قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں۔ اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب بھی دستیاب ہیں۔ پتہ: شیخ ہندی مارکیٹ، باٹی چوک، لاہور۔ فون نمبر 76395557، موبائل نمبر 03-094-80166۔ جس طالب علم کو اسلام پڑھائیں اس کو بتلائیں کہ جو ہم نے تجھے پڑھایا ہے اس سارے خزانہ علم کو تو دنیا والوں پر نافذ کیسے کر سکے۔ ہمارے ادارے وہ دیوبند کے ہوں یا امرتسر روپڑ کے ہوں، وہ لاہور کے ہوں، کراچی کے ہوں، کسی بھی شہر کے ہوں، ہم نے لنگڑا ایک حصہ اسلام کا لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کی ہے۔ پورا کامل مکمل اسلام جو مسلمان کو